الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات، یہ ماہ مبارک جس میں ابھی ان قریب جو ہے کچھ دنوں میں ہی حج کے ایام، حج کے ادا کرنے والے اعمال یہ شروع ہونے ہیں، اور اسی ہفتے میں عید الاضحیٰ بھی منائی جائیں گی، جس کے اندر صاحب استعداد جو لوگ ہیں ان کے لیے قربانیوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو لوگ حج کو پہنچے ہیں وہ لوگوں کے لیے 5 دن کا عمل ہے کہ وہ حج کے ایام میں اپنے ارکان کو پورا کرے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی بتلایا تھا کہ حج کے جو قسمیں ہیں وہ اور حج کے اعمال، حج کے فرائضات، حج کے واجبات، چونکہ یہ حج والے اعمال ہمارے سامنے ہوتے نہیں ہیں، اور حج کو کس طریقے سے کرنا ہے اس کا علم لوگوں کو بہت کم ہوتا ہے، اور حج آخر کہتے کس کو ہے اس کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کعبۃ اللہ تک پہنچنے کو حج کہتے ہیں، بعض لوگ جو ہے تو پھر آخری وقت میں اپنے اعتبار سے پریشان ہو جاتے ہیں، یا وہاں سے معلومات لینے کے لیے اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلی بات تو ایک یہ نیت کر لیں کہ زندگی میں ایک جو اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم ایک حج ایک زندگی میں ایک مرتبہ اس کو ادا کریں گے، کہ حج کا جو عمل ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ جس پر اللہ نے فرض کیا ہے، جس کو اللہ نے استعداد دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پہنچے۔ تو جب انسان پکی نیت کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کا علم سیکھنا اس کے لیے اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان نیت کرتا ہے تو اس کا جاننا پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر وقت سے پہلے انسان اس کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جب حج کے ایام آتے ہیں تو یہ بندے کے لیے آسانیاں ہوتی ہے۔ پھر حج کیا ہے جب اس کو حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر بندہ اس اعتبار سے پھر دل پر اور دماغ پر بوجھ نہیں ہوتا ہے جس وقت پھر وہ حج کے لیے نکلتا ہے۔ اعمال کیسے ہوں گے، کیا کرنا ہے، کون سے اعمال ہے، یہ ساری چیزوں کا علم انسان کو اپنے ضروریات زندگی میں جیسے دنیا کا علم لیتے ہیں ایسا اس کا علم پہلے ہی وقت سے اگر ہم نے اس کو لے لیا تو اس کے ذریعے سے ہمیں حج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے حج بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ابھی 8 ذی الحجہ کو جو ہے تو حاجی وہاں جو پہنچے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے کہ اب وہ احرام باندھیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو جو ہے 8 ذو الحجہ کو احرام باندھ کر
یہ بندے اپنے آپ کو تیار کریں گے آگے کے لیے. پھر 9 کو جو ہے 9 کو یہ لوگ وہاں پہنچیں گے مینا میں، اور مینا میں پہنچنے کے بعد ان کو 5 نمازیں وہاں مینا میں ادا کرنا ہے. حج میں جب پہلی مرتبہ جب احرام باندھے گا بندہ تو اس وقت میں اس کی نیت ہوں گی حج کی، اور احرام باندھے گا اور تلبیہ پڑھ لیں گا، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں مینا پہنچے گا، اور مینا میں پہنچنے کے بعد یہ وہاں پر 5 نمازیں ادا کریں گا. اب یہ مینا میں پہنچنے کے بعد پھر وہاں سے یہ بندہ اپنے آپ کو عرفہ میں لے کر جائیں گا 9 ذی الحج کو، جہاں پر ہمارے یہاں پر بھی ہم جو ہے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے ہیں عید سے ایک دن پہلے. یہ دن بہت مبارک اور بہت مقدس دن ہے. ویسے تو یہ جو 10 دن چل رہے ہیں یہ 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن میں، والفجر ولیال عشر ولیال عشر، یہ 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. اب جب اللہ ان راتوں کی قسم کھا رہا ہے تو اس سے ہی ہم سمجھے کہ اس کی فضیلت اللہ کے پاس کتنی ہوں گی جو 10 راتیں جو چل رہی ہے. اس لیے فرمایا کہ جو بندہ ان ایاموں میں ایک روزہ رکھے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں سے اس کو پاک کر دیتا ہے. ایک روزہ ان ایام میں روزہ رکھیں گا تو 10 دن روزہ 9 دن جو بندہ روزہ رکھنے کی استعداد رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، نہیں تو پھر آخری درجے میں بندے کو چاہیے کہ پھر وہ یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، 9 تاریخ کا روزہ رکھے. اس کی بھی بڑی فضیلتیں آئی ہے حدیث پاک میں. تو یہ بندے لوگ وہاں پر عرفہ کے دن عرفہ میں جب پہنچتے ہیں، ان کو وہاں پر پہنچنے کا حکم ہے 9 تاریخ کو. جب یہ 9 تاریخ کو وہاں پر پہنچیں گے تو زوال کے وقت کے بعد سے اب حج کا عمل شروع ہو گیا. یہاں سے وقت جو ہے اس کا شروع ہوتا ہے. یہاں سے پھر مغرب سے اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو اس کے لیے فجر تک، صبح صادق تک بھی جو ہے اس کا عرفات میں پہنچنے پر اس کا حج والا عمل پورا ہو جاتا ہے. پھر وہ عرفہ کے اندر پہنچیں گے بندے وہاں پر، تو وہاں پہنچنے کے بعد اگر یہ صبح جلدی پہنچتے ظہر میں وہاں پہنچتے، صبح جلدی پہنچتے، ظہر سے پہلے ہی پہنچتے، فجر کے بعد ہی پہنچتے، جیسی بھی جو سہولت ہوتی ہے، اگر جلدی پہنچتے تو زوال تک ان کو وہاں پر جو ہے اپنے اعتبار سے اپنے خیموں میں رکنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب یہ نماز ظہر کے بعد سے پھر جو ہے تو یہ عمل شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں پر یوم عرفہ میں اب بندے کو چاہیے کہ اب وہ اس میں خوب دعائیں کرے. یہ 10 ایام جو چل رہے ہیں اس میں پورے امت کے لیے کہا گیا ہے اللہ نے کہ مانگو مجھ سے، دعائیں کرو، اذکار کرو، اللہ کے نام کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو خوب یاد کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کہا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم کیا پڑھیں ان ایاموں میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہیں میں وہ عمل بتاتا ہوں جو میرے پہلے تمام انبیوں نے وہ عمل کو کیا ہے، اس ذکر کو پڑھا ہے، اس وظیفے کو پڑھا ہے. تمام نبیوں نے اس وظیفے کو جو ہے اپنے زبان حال سے عمل میں لایا ہے، اس کو تلاوت کی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد کی ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی دعا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو کلمہ ہے یہ تمام نبیوں نے یوم عرفہ کے دن جو ہے نا اس کو پڑھا ہے، تمام نبیوں نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بھی اس کو بھی کثرت سے پڑھو. ایک تو یہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کا حکم ہے ان ایاموں میں، چلتے پھرتے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سونے کے وقت پڑھ سکتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، سحر افطار میں پڑھ سکتے ہیں. یوم عرفہ کے دن تو خاص طور سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خوب کثرت سے پڑھیں. جس دن یہاں پر ہم روزہ رکھتے ہیں نا وہ دن یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے، ہم اس دن خوب کثرت سے پڑھیں، صبح سے شام ہر وقت تسبیحات کی پابندی رہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اور کیا پڑھے؟ تو کہا کہ پھر درود شریف پڑھے، کم از کم جو ہے 100 200 313 مرتبہ، کم سے کم 300 کی مقدار پوری کرے، درود شریف پڑھے. تیسرے فرمایا کہ آیت کریمہ پڑھے.
اور درود شریف میں سب سے افضل درود شریف جو ہے نا وہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں جس کو درود ابراہیم کہتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ درود ابراہیم یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی پڑھا ہے اور صحابہ کو بھی باقاعدہ سکھلایا ہے نبی علیہ السلام نے۔ تمام درود شریفوں میں سب سے افضل درود ہے درود ابراہیم۔ یہ درود ابراہیم کو ہم جو ہے اپنے زبان حال سے روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے۔ اس کے علاوہ اور بھی پڑھے، آیت کریمہ کی کثرت کرے۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سبحان اللہ، اس کو ہم کثرت سے پڑھے۔ اس کے علاوہ پھر ہم اللہ سے سوال کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، ہم اس کو کثرت سے پڑھے یہ دعاؤں کو۔ حاجیوں کو جب یوم عرفہ میں یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں تو انہیں ظہور کے بعد سے لے کر جس وقت تک یہ استطاعت رکھتے ہیں، جب دھوپ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ جس میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ایسی حالت میں انہیں کہا گیا ہے کہ تم وہاں کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر خوب اللہ سے پھر اس کے وظیفوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرو۔ ایک تو اذکار ہے، کیونکہ تیز عرب میں تیز دھوپ ہے، بہت زیادہ تیز دھوپ ہے، ہر وقت پہلے سے ہی وہاں کا اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے۔ پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر انسان اس دھوپ کے اندر کھڑے رہ نہیں سکتا، ایسے دھوپ کے اندر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے 5 گھنٹے مسلسل جو ہے تو سواری پر سوار ہو کر ایسے تپتی ہوئی دھوپ میں اللہ کے سامنے فریاد کرتے رہے۔ اسی لیے جو ہے امت کو یہ کہا گیا ہے تمہیں بھی چاہیے کہ جیسی زوال کا وقت ختم ہو جائے اور ظہر کے بعد سے تم جو ہے اپنے ذات سے استطاعت رکھتے ہو تو کھڑے ہو کر دعا کرے، اور وہاں دعا کرنے کا اصول ہے کھڑے ہونے کا، کھڑے ہو کر دعا کرنا ہے۔ اب جو ہے دعا اگر تم دھوپ کی وجہ سے نہیں کر سکتے ہو، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، تو کہا کہ پھر بیٹھے بیٹھے وظیفے کرو۔ تو کیا کرو؟ کہا یہ وظیفے پڑھو، ان وظیفوں کو پڑھنے کا حکم ہے۔ بندہ یوم عرفہ میں کثرت سے وظیفے پر وظیفے پڑھتے رہے۔ یہ چوتھا کلمہ جو سارے صحابہ جو ہے تو سارے نبیوں نے پڑھا ہے، اس کو پڑھے، خوب کثرت کرے اس کی۔ پھر اس کے بعد جب دھوپ ٹھنڈی ہو جائے، تھوڑی کم ہو جائے، تو کہا کہ پھر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر پھر دعا کرو، کھڑے ہو کر پھر اب دعا کرنے کا حکم ہے۔ اب دعاؤں میں اللہ سے مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، دعاؤں میں مانگو پھر اللہم اغفر للجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، دعاؤں میں پھر مانگو اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان، دعاؤں میں اللہ سے مانگو اللہم اجرنا من النار اللہم ادخل الجنہ، دعاؤں میں اللہ سے مانگو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دعاؤں میں پھر مانگو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، دعاؤں میں پھر اللہ سے مانگو اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الاخرہ، دعاؤں میں اللہ سے تم جو چاہے پھر اپنے ذات سے، تم جو زبان جانتے ہو وہ زبان میں، یا سب سے اعلیٰ اور فصیح زبان جس کو عربی کہتے ہیں اس زبان میں تم جو کلمات کہہ سکتے وہ زبان میں پھر اللہ کے سامنے کہتے رہو، کہتے رہو، اتنا کہو کہ تم اپنے آپ کو تھکا دو، اتنا کہو کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچا دو، اللہ تمہاری عنقریب ان اعداؤں پر ایسا رحم آئے گا کہ تمہاری ان دعاؤں کو اللہ قبول کر لے گا۔ یہ مغرب تک دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، خوب دعاؤں کی کثرت کرنا ہے۔ پھر مغرب کے بعد وہاں سے جو ہے تو انہیں واپس آنا ہے مزدلفہ میں، پھر یہاں پہنچنے کے بعد ان کو مغرب پڑھنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، یہ دونوں نماز ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہ مغرب اور عشاء جب یہ بندہ پڑھے گا تو یہ مزدلفہ کی رات کو بعض علماء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ یہ شب قدر کی طرح حیثیت رکھتی ہے، اتنی بڑی مقدس رات، اتنی بڑی مبارک رات ہے جو مزدلفہ کے اندر یہ واپس آنے کے بعد وہاں پر گزاریں گے۔ اب یہ مزدلفہ کے اندر جب یہ آئے گے، یہاں پر کہا ہے کہ اب تمہیں یہاں کیا کرنا ہے، تم یہاں پر فرمایا کہ تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، آرام کرو، یا پھر رات میں جو وہاں دعا رہی ہے یہاں پر دعاؤں کا اہتمام کر یہاں خوب کثرت کرو، کیونکہ وہاں پر جو دعائیں جو چھوٹ جاتی ہے، جو رہ جاتی ہے، جو بچ جاتی ہے، فرمایا کہ اب وہ دعائیں بچی ہوئی اللہ یہاں پر قبول کرتا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق سامنے بیٹھے ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے ہی مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے؟ تو فرمایا کہ ابھی ابھی میرے سامنے جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آ کر مجھے یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ وہاں پر جو دعائیں آپ کی رہ گئی تھی جو عرفات کے اندر، وہ ساری دعاؤں کو اللہ نے آج یہاں کی رات میں قبول کر لیا۔ تو مزدلفہ کی رات میں جو بچی ہوئی دعائیں وہاں پر ہے، یہاں پر آنے کے بعد وہ ساری دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ پھر یہاں پر اس کو جو ہے نا صبح صادق تک، فجر تک اس کو یہاں پر رہنا ہے، خوب دعاؤں، پھر صرف دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر 10ویں تاریخ کا جو دن آئے گا، پھر اب یہاں پر اس کو 10ویں تاریخ میں اب اس کو یہاں پر جو اعمال کرنے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، سب سے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنے جانا ہے، پھر کنکریاں مار کر واپس آئے گا، پھر اس کو قربانی کرنا ہے، قربانی کرنے کے بعد پھر اس کو حلق کرنا ہے، اپنے سر کو منڈوانا ہے، اگر سر پر ایک بھی بال کسی کے نہ ہو تب بھی اس پر وسترا چلوانا ہے، ایک بھی بال نہ ہو تب بھی اس پر وسترا چلوانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب یہ حلال ہو گیا، اب اس کو چاہیے کہ اب یہ اپنے ذات سے خوشبو بھی لگا سکتا ہے، قربانی دے دی، بال کٹوائے، شیطان کو کنکریاں مار دی، اب یہ یہاں پر پاک ہو گیا اپنے ذات سے۔ لیکن پھر اور ایک عمل رہ گیا جو طواف زیارت ہے، طواف زیارت والا عمل پھر یہ چاہے اس کے بعد جا کر کرے، وقت ہے تو اسی دن کرے، نہیں ہے تو شام تک بھی کر سکتا ہے، صبح تک بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ طواف زیارت کر لے، پہلے بھی ہو سکتا ہے لیکن ترتیب کے اعتبار سے ہونا یہ ضروری ہے۔ تو طواف زیارت کرنے کے بعد فرمایا ایک جو عمل رہ گیا تھا جو بیوی اس کے لیے حلال نہیں تھی، اب یہاں پر حلال، بیوی جو ہے تو طواف زیارت سے پہلے حلال نہیں ہوتی ہے، تو اب یہاں پر یہ طواف زیارت کریں گا۔ پھر اس کے بعد پھر دوسرے دن طواف زیارت کے بعد پھر جو ہے نا یہ بندہ پھر وہاں پہنچے گا، شیطان کو کنکریاں مارے گا، پھر شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر صفا اور مروہ پر یہ دوڑ لگوائے گا، پھر 11 12 تاریخ کو پھر واپس یہ جو ہے تو شیطان کو کنکریاں مارے گا، رمی کرے گا، اور پھر جو ہے صفا مروہ یہ عمل پورا حج کا مکمل۔ اس طریقے سے بہت آسان ہے اور بہت ہی انسان کے لیے سمجھنا بہت ہی اس کے اندر انسان کے لیے سہولت ہے، بس جو کچھ چیزیں جس کے اندر منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے، خوشبوؤں کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ مہندی لگاتا ہے اور مہندی لگا کر اگر سر پر اتنی زیادہ لیپ لگ گئی مہندی کی، تو فرمایا کہ یہ ایسا بندہ جس نے مہندی لگائی ہو اس پر تو ڈبل قربانی جو ہے تو اس پر ڈبل جرمانہ لگ جاتا ہے، 2 دم اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ ایک تو دم یہ ہے کہ خوشبو لگائی خوشبو کی وجہ سے، اور دوسرا سر کو ڈھانکنے کے لیے اجازت نہیں ہے، سر کو ڈھانکا اس کا ایک الگ سے جو ہے تو اس کو جرمانہ بھرنا ہوگا، 2 دم ہے اس کے لیے۔ عورتوں کے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں، عورتوں نے اگر لگا لی مہندی تو اس کو ایک جرمانہ لگے گا کیونکہ اس کے خوشبو کی وجہ سے، کیونکہ عورتوں کو پردے کا حکم ہے۔ اچھا عورتوں کا ایک اور مسئلہ ہے، اگر عورت احرام باندھتی ہے وہاں پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد اگر اس کو ایام حیض آ جاتے تو ایام حیض کے اندر عورتیں جو ہے اپنے ذات سے جو اعمال ہے وہ سارے اعمال کر سکتی ہے، وظائف والے، دعاؤں والے، اور جن مقامات پر پہنچنا ہے ان مقامات پر یہ عورت پہنچ سکتی ہے، پہنچنا چاہیے، پورے اعمال کرنا ہے، صرف 2 عمل نہیں کر سکتی۔ ایک تو وہ نماز نہیں پڑھیں گی، نماز اس کو جو ہے تو پڑھنے کی اجازت نہیں ناپاکی میں، چاہے وہ یہاں ہو چاہے وہاں ہو۔ تو دوسرا عمل نماز کے علاوہ جو ہے فرمایا کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ کعبۃ اللہ کا طواف، یہ طواف کرنا بھی عبادت ہے، یہ بھی نماز کے حکم میں ہے۔ تو کعبۃ اللہ کا طواف یہ نہیں کر سکتی، اور یہاں پر جو ہے تو وہ دوسری چیز نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اب یہ ایام 10ویں تاریخ کا جو نکل رہا ہے تو فرمایا کہ اگر وہ پاک نہیں ہو گئی تو 11 کو کرے، 12 کو کرے، جب پاک ہوتی ہے تب یہ طواف زیارت کر لے، طواف زیارت یہ تب کر لے، یہ اس کا حج ہو جائے گا۔ یہ عورتوں کے لیے حکم، اور عورتوں کے لیے احرام جس طرح مردوں کا اس طرح سے ہے نہیں، عورتوں کے لیے سروں کو ڈھانکنا ضروری ہے، یہاں پر مردوں کو سر کھلا رکھنا ضروری ہے۔ تو عورتوں کے لیے سہولتیں ہیں ناپاکی میں، اگر عورتوں کے اوپر یہ حالت آتی ہے تو انہیں جو ہے تو گنجائش دی گئی ہے، اور قرآن میں کیا کہا ہے، الحج اشہر معلومات، کہ ایام حج جو ہے یہ تو سب کو معلوم ہے، یہ گنتی کے دن ہے، اور یہ 3 مہینے کے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ اب یہ ایام کے اندر جو ہے تو فرمایا کہ یہ مقدس ایام جو ہے یہ ذی الحج کے جو ہے نا ذی الحجہ کے 10 دن ہیں،
اب اس کے اندر جو حاجی جب عمل کرتا ہے یہ سارے اعمال کرنے کے بعد اب یہ فارغ ہو گیا، اب اس کو اجازت ہے پھر یہ جو ہے مدینہ منورہ پہنچ جائے، اس کے بعد یہ مدینہ منورہ پہنچ جائے گا، اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے تو یہ آخر میں جب احرام باندھے گا تب بھی احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت جو ہے احرام باندھنے کے بعد یہ 2 رکعت ادا کریں گا شکرانے کے۔ کعبۃ اللہ ایک ایسی مبارک جگہ ہے جس میں حدیث میں فرمایا کہ بندہ جب پہلی مرتبہ حج کے لیے پہنچتا ہے اور کعبۃ اللہ پر نگاہ ڈالتا ہے تو کعبۃ اللہ پر نگاہ ڈال کر یہ بندہ جیسی اس پر اپنی نگاہوں کو لگا دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ مانگ اے بندے میں تیری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جو پہلی نگاہ تیری کعبۃ اللہ پر گرتی ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نگاہ جب گرتی ہے تو اللہ حاجی کے حج کو یا عمرہ کو پہنچنے والے کے اس عمرہ کو اور اس کی اس دعا کو جو اس نے اس وقت مانگی اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ امام ابو آدم، اچھا یہ مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ مانگے تو کیا مانگے ہم دعاؤں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ وہاں پر حج جب وہ پہنچتا ہے حاجی پہلی نگاہ پڑے تو وہاں پر بہت نور جس طریقے سے رحمت جس طریقے سے اللہ سے وہاں سے اترتی ہے تو انسان کنٹینیو جو ہے پہلی نگاہ میں دیکھنا جو ہے انسانوں کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے۔ اچھا پہلی نگاہ ہم کس کو کہیں گے؟ کنٹینیو دیکھنے کو نہیں کہیں گے۔ یہ آنکھ کی پپنی جب ہماری اس کے اوپر گر جائے تو یہ آنکھ اوپر سے نیچے جھپکے نہ، اس کے درمیانی جو وقت ہے اس کو پہلی نگاہ کہیں گے۔ آنکھ جھپک گئی وہ نگاہ ٹوٹ گئی، نہیں تو ہم بیٹھے کھڑے رہیں گے، وہ تو پھر بندہ دن بھر بیٹھا رہے گا ایسے دیکھتے، اس کو پہلی نگاہ نہیں کہیں گے۔ پہلی نظر جس کو کہیں گے کہ وہ آنکھ جب پپنی جھپک جائے وہ لمحہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے اندر مانگنا کیا چاہیے؟ تو فرمایا کہ امام ابو آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے میں جب پہنچا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ سے اب کیا مانگوں ایسا کہ اس لمحے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ذات سے اپنے دل کو اپنے دماغ کو اللہ کی طرف لگا دیا تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پھر اپنے ذات سے یہ مانگا، میں نے جیسی نگاہ گری اس کے اوپر تو میں نے اللہ سے کہا کہ الہ العالمین بس تو مجھے اس کی برکات پر مستجاب الدعوات بنا دے کہ میں جو مانگوں موت تک دعائیں وہ ساری دعائیں میری تو قبول کرتا رہے۔ کتنی بڑی اور کتنی وسیع اور کتنی جامع دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ میں یہ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے کہ میری نگاہ جب اس کے اوپر گر جائے، اور پھر میں اس کے بعد یہ مانگوں تو کہا کہ جو کچھ مانگوں۔ اب بتاؤ ایک دعا کا مانگنا یا ایک فعل ہم اللہ کے سامنے رکھیں گے یا 10,000 مسئلے رکھیں گے، لیکن یہ سب سے وسیع سب سے بڑی دعا کبھی ہم پہنچے تو اس عمل کو ضرور اختیار کرنا کہ اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا، کہ اللہ میری زندگی بھر ہر وقت میں جب بھی تجھ سے مانگوں تو میری وہ دعاؤں کو قبول کرنا۔ یہ بہت مبارک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کعبۃ اللہ کو 3 مرتبہ ڈھا جائے گا، اس سے پہلے تم اس کی قدر کر لو، اس سے پہلے تم حج اور عمرہ کو اپنے آپ کو لے جاؤ، اس سے پہلے تم اپنے آپ کو اس مقدس اور مبارک اور برکت اور رحمت والی جگہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لو، اپنے آپ کو اس سے چمٹا لو، اپنے آپ کو وہاں پر پہنچا لو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کعبۃ اللہ کو 3 مرتبہ ڈھا دیا جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کے بعد قیامت آئے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ اللہ پاک اس کعبۃ اللہ کو اٹھا لے گے، اور یہ 3 مرتبہ ڈھانے کی پہلے فرمایا کہ تم اس کی قدر کر لو۔ اس لیے فرمایا حاجیوں کو چاہیے کہ وہ حج کو پہنچے، عمرہ کرنے والوں کو چاہیے کہ عمراؤں کو اپنے ذات سے ترتیب بنا کر پہنچے کہ اللہ کے اس مقدس مبارک گھر کو ہم زیارت کے لیے وہاں پر پہنچ جائے۔ یہ حاجی جو پہنچے ہوئے حاجی ہے یہاں پر جب پہنچتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ایسا دعاؤں کو قبول کرتا ہے کہ جب وہاں سے یہ پہنچتے ہیں واپس اپنے گھر کی طرف، گھر آنے تک فرمایا کہ کوئی بندہ ان سے صرف مل لے، ان کی آنکھ کو دیکھے اور ان کی آنکھ اس بندے پر گر جائے اور ان کی زبان اللہ کے سامنے دعا کے لیے چلنا شروع ہو جائے تو فرمایا کہ اس کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسا کہ وہ کعبۃ اللہ میں دعا کر رہا ہے۔ تو حاجی کی فضیلت گھر پر آنے سے پہلے تک اتنی مقدس اور اتنی بڑی ہے، تو حاجی کا وہاں پہنچنا، وہاں سے واپس آنے پر اس کو دوسرے کے لیے اتنا بڑا مقام، تو بذات اس کے لیے کتنا کچھ ہوگا میرے بھائیوں، معمولی نہیں ہے۔ لیکن یہ سارے اعمالوں کے لیے شرط جو بنیاد بتلائی ہے وہ ہے فرمایا ایمان۔
وہ ہے ایمان. جو پچھلے جمعہ میں بتلایا تھا کہ 5 لوگ جن کے متعلق کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال کو اللہ قبول نہیں کرتا، چاہے حج ہو، چاہے قربانیاں ہو، چاہے نماز ہو، چاہے زکاتیں ہو، چاہے روزے ہو. اس میں سب سے پہلا تو وہ ہے جو شرک کرنے والا، دوسرا وہ ہے جو آکل الربا، جو سود کھانے والا ہے. اور آج جو میرے بھائیوں ہم کہتے نا کہ ہم تو شرک نہیں کرتے، ایمان والے ہم شرک نہیں کرتے، لیکن شرک میں شرک اس کو ہی نہیں کہتے کہ کسی اور کو رب بنا لینا اور کسی بت کے سامنے جھکا کر اس کو تسلیم کر لینا، بلکہ کسی اور مخلوق کے اندر نفع اور نقصان کے ہونے کا تصور دل میں لانا بھی شرک ہے. کسی اور کے ذات سے اپنے آپ کو نفع اور نقصان کے لیے اپنے دل میں چاہت رکھنا، چاہے دنیا کے لیے کوئی بھی ہو، اس چیز کے لیے اپنے آپ کو جوڑنا بھی شرک ہے. ایک تو چیز ہے شرک، اور دوسرے یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم دیکھا جائے آج کی ہماری کمائیوں کی طرف، آج کے ہمارے روزیوں کی طرف، تو فرمایا قرآن کہتا ہے سود اللہ نے حرام کر دیا ہے. سود کئی طرح کو سود کا ہے. کوئی بندہ مارکیٹ میں ایسا مال جمع کر کے رکھے جو لوگوں پر مہنگا ہونے پر بیچے، اس پر بھی فرمایا کہ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے باہر نکلے، دیکھا بہت سارا غلہ لگا ہوا ہے، پوچھا، ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اس میں خوب برکت دے. پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے جو آزاد کردہ غلام ہے ان کا ہے، حضرت فروخ کا. اور دوسرے وہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ان کے جو ہے تو تعلقات میں سے ہے، یہ ان لوگوں کا ہے. تو انہوں نے دعا کی. تو لیکن سامنے سے کسی نے کہا کہ انہوں نے یہ مال کو اس لیے جمع کیا تھا تاکہ مہنگا ہو جائے اور پھر لوگوں کو بیچے. تو انہوں نے کہا کیا انہوں نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار عصیم. اللہ پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو لوگوں کے لیے مشکلات کو پیدا کرے. اور اللہ نے دوسرے اور آگے کی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے چاہیے کہ تم لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرو، تمہارے لیے چاہیے کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، نہ کہ مشکلات پیدا کرو. سہولتیں پیدا کرو، چاہے مال کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو. چاہے قرض لیا ہے تو قرض دار کو قرض کے لیے مہلت دینے کا حکم ہے. اور ایک طرف کہا ہے اگر تمہیں اجازت ہے تو تم چاہیے کہ تم اپنا قرض جتنا دیا ہے اتنا واپس لے سکتے ہو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، فرمایا کہ سود کے علاوہ جو ہے تم اس کو لے سکتے ہو، لیکن سود کو تم نہیں لے سکتے، یہ حرام قرار دیا ہے. اور ایسی فرمایا کہ جو مال تم لوگوں کے لیے تکلیف کے ذریعہ بنتے ہو اور تکلیف کا ذریعہ بناتے ہو، ایسوں کے لیے فرمایا کہ مہنگا مارکیٹ کے ریٹ سے زیادہ بیچنا، اس کو بھی پسند نہیں کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تو ان کا جو خادم تھا اس نے توبہ تو کر لی، لیکن دوسرا کہنے لگا واہ یہ تو ہم اپنے مال سے خریدتے ہیں، مارکیٹ سے جا کر اپنے پیسوں سے خرید کر لاتے اور ہمارے اعتبار سے اب ہم اس کو بیچ رہے، ہمیں اختیار ہے ہم چاہے جتنے میں اس کو بیچے، ہمیں اختیار ہے ہم چاہے جتنے میں اس کو بیچے. اس نے اس بات کو نہیں مانا. حضرت یحییٰ جو اس روایت کے راوی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ اللہ نے انہیں مفلس بنا دیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جسم پر جزام ہو گیا، کوڑ پھوٹ گیا. وہ کوڑ کی حالت میں لوگوں کے اندر پھرا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کے لیے اس طریقے سے مارکیٹ میں اپنے ذات سے اپنے آپ کو اور اپنے عقل کو سود کی شکل سے چلائے، فرمایا کہ اس کے لیے یہ شکل ہے، ایک تو وہ مفلس ہوگا، غریب ہوگا، اور دوسرے اس پر کوڑ کا جزام کا جو ہے تو اللہ بیماری کو لاگو کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج میں دیکھا کہ لوگوں کے پیٹ گھروں اتنے بڑے بڑے ہو گئے اور اس کے اندر سانپ ہے جو انہیں رات دن ڈھس رہے اور یہ چیخ رہے اور چلا رہے. میں نے پوچھا تو کہا کہ یہ وہ ہے جو آپ کی امت کے سود خور ہے. میں نے آگے دیکھا ایک سرخ نہر ہے، اس نہر کے اندر خون جیسا پانی ہے اور لوگ اس کے اندر تیر رہے ہیں. لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کنارے کے قریب آ رہے ہیں. کنارے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے پتھر ہے. وہ جیسے قریب آتا ہے یہ ان کے جبڑوں کو کھولتا ہے اور منہ کے اندر ایک پتھر ڈھوستا ہے. یہ چیختے چلاتے اور دوڑتے واپس جاتے ہیں. میں نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ جبرائیل یہ کون ہے اور انہیں کیوں اس طریقے سے سزا ہو رہی ہے؟ تو اللہ کے جبرائیل نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں. اللہ نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی
ثم توفى کلو، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے واتقوا یوما ترجعون، کہ اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے ذات کو، اپنے کام کو، اپنے کردار کو سجاؤ، اچھا بناؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اپنے اعمال کے غلط ہونے کی وجہ سے تمہارے نیکیاں بھی برباد نہ ہو جائے۔ تمہیں حساب دینا ہے۔ ثم توفى كل نفس مما كسبت ايديهم، جو تم نے کیا ہے تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے جسم سے جو کام تم کرتے ہو، اگر تم نے یہ نہیں کیا، اگر تم نے اللہ کے لیے، اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، تو تم نے جو کچھ کیا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ سارے اعمال تمہارے لکھ لیے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کے سامنے تمہیں پہنچائیں گے اور تمہیں وہاں بتلائیں گے کہ تم کیا تھے اور تم نے کیا کیا ہے۔ یہ سارے کام جو تم کر رہے ہو، ان سب کو اللہ محفوظ کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا ایک لقمہ اگر پیٹ میں، یا ایک دانہ اگر ہمارے جیب میں، یا ایک دانہ ہمارے گھر میں اگر پہنچتا ہے، یہ حرام کا، یہ لقمے کا، یہ سود کا، تو فرمایا کہ ایسی کی نمازیں، عبادتیں، روزے، حج، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے روزی کا بنا ہوا ہے، سب سے بڑا ہمارا کمائی کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ ہم نے مارکیٹوں میں پیسہ لگایا ہوا ہے، ہم نے بینکوں میں پیسہ لگایا ہوا ہے، ہم نے قرض کے طور پر لوگوں کو پیسہ دیا ہوا ہے۔ اس لیے نہیں دیا ہوا ہے کہ ہم بہت مالدار ہیں، بس اس لیے دیا ہوا ہے کہ مال کے ذریعے مال کو کمائے۔ میرے بھائیوں، ان مسائلوں کو اچھی طریقے سے علماء سے پوچھ لو، ہم جو راستے سے چل رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو ہم تو ظاہر میں مسلمان لگے لیکن ہمارا نام مشرکوں میں، ہمارا نام منافقوں میں لکھا نہ جائے۔ اس لیے ان ایاموں کے اندر اس کی ہم قدر کریں کہ یہ ایام جو چل رہے ہیں اس میں ہم حلال روزی کو کھائے۔ پھر دیکھو ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، پھر دیکھو ہمارے مسائل کیوں نہیں حل ہوتے، پھر دیکھو ہماری دنیا کیوں نہیں بنتی، پھر دیکھو دنیاوی اعتبار سے ہماری آخرت بھی کتنی اچھی بن جائیں گی۔ اس لیے دوسری چیز ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ حرام سے ہم بچے، حرام چیز سے، یہ جو ہے سود، اس سے ہم بچے۔ اور تیسری چیز ہے ماں باپ کے نافرمان۔ یہ تو بہت بڑی، یہاں پر تو بہت بڑی روایت ہے، بہت سخت وعید آئی ہے۔ آج کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یوم عرفہ کے دن نبی علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے، اس پر جو ہے تو ذکر کیا ہے۔ پھر کبھی اس پر تفسیر بتلائیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو والدین کا نافرمان، اور چوتھا ہے شراب پینے والا۔ شراب پینے والا، اس کی بھی ایاموں میں، 10 دنوں میں، رمضان میں، شب قدر میں، ایسوں میں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، یہ بھی رہ جاتے، شراب پینے والا۔ اور چوتھا وہ ہے جو فحش اور بے حیائی اور گناہ کے کام کو، جس کو پتا ہے یہ گناہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ فحش اور یہ گناہ ہے، جس چیز کا گناہ ہونا لازم ہو جائے، جس چیز کے گناہ ہونے پر وہ چیز کا لاگو ہو جائے، پھر انسان اس کام میں لگ جانا۔ چوتھا وہ بندہ ہے گناہ والے کام میں، جو واضح ہو چکا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس میں لگ جانا۔ فرمایا کہ یہ ایسے بندوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، ان ایاموں کے اندر جو سب سے بڑا عمل ہے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو تمہیں کرنا ہے، خوش دلی سے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اپنے ذات سے قربانیوں کو دو۔ قربانیاں قبول کب ہوں گی؟ حلال مال رہا تو، اور حلال مال ہی سے دینے کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت میں، سورہ انعام میں آیت نمبر 143 144 میں ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، اس میں، اور ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اس میں اللہ نے بتلایا یہ حرام نہیں، یہ حلال ہے۔ یہ حلال جانور تمہارے لیے ہم نے مقرر کیے، کیونکہ ہمیں حلال چاہیے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، میں پاک ہوں، میں پاکی کو پسند کرتا ہوں، اور تمہارے لیے میں نے پاک دیا ہو۔ کلو واشربو، تم کھاؤ پیو، اور تم میرے لیے بھی جو خرچ کرو وہ پاک مال ہو۔ اللہ نے پاک کو پسند کیا، پاک لوگوں کو پسند کیا، پاک مال کو قبول کرنے کا وعدہ کیا، پاک جانور کو مانگا۔ اللہ نے کہا تم جو چاہے وہ اٹھا کر کچرا نہیں دے سکتے، اگر دے بھی دیا اس کا تمہیں کوئی نفع نہ ہوگا۔ اب وہ کون سے جانور ہیں؟ وہ 8 جانور، اور 8 جانور کے ساتھ نر اور مادہ، یہ ان کی مستقل پوری تفسیر ہے۔ یہ جانوروں کے متعلق بکرا اور بکری، اور پھر مینڈا اور مینڈی، اور جو ہے اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، یہ 8 جانور جس کو حلال کہا ہے، بھینس بھی اس میں آ گئی۔ یہ سارے جانور جس کو کہا ہے کہ یہ حلال ہے تم اس کو دے دو۔ اور یہ حلال جانور سے پہلے کہا ہے کہ مال بھی تو حلال چاہیے، مال بھی تو حلال چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش دلی سے جب اس کو دو گے، یہ جانور جب ذبح ہوگا، حدیث پاک میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ارقم نے اپنی روایت کو اپنی طرف سے نقل کیا ہے، جس میں فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جانور پر قربانی کے لیے چھری چلاتے ہو، ابھی خون گلے سے نکلنا ہی تھا، نکلنے سے پہلے اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ الگ الگ روایتیں ہیں جس کو میں ابھی پورا نہیں بیان کر سکتا، وقت
ہو رہا ہے. میں آپ کو صرف بتا دوں کہ یہ روایتوں میں اللہ نے فرمایا یہ جو جانور ہے یہ جانور قیامت کے دن تمہارے لیے محفوظ کر دیا جائے گا. یہ جانور کے کھر، اس کے چمڑی، اس کے بال، اس کے سینگ یہ میرے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس کو میں پالتا ہوں اور یہ تمہارے آنے تک اس کو فربا کر دیتا ہوں، اور جب تم آ جاتے ہو یہ تمہارے اور جہنم کے بیچ میں آڑ بن جاتا ہے. یہ تمہیں جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور تمہارے لیے دنیا میں اللہ یہ کہتا ہے ایک ایک بال کے عوض ایک ایک نیکی ہے، اور ایک ایک بال کے عوض ایک ایک نیکی. اور اس کے بعد اس کو بڑھا کر 10 کے ساتھ جوڑ دیا اور فرمایا کہ اس کا گوشت پوش یہ سب تمہیں کو مبارک ہو، اور فرمایا کہ یہ جانور قیامت کے دن تمہارے حق میں سفارش کرنے کا اور تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. یہ خوش دلی سے دینے کا حکم ہے. خوش دلی کیسے کہتے کس کو انشاءاللہ آگے بتلائیں گے. ابھی یہ ہفتہ آخری ہے، انشاءاللہ جمعرات کو جو ہے تو قربانی ہوگی، اس سے پہلے یوم عرفہ ہوگا، تکبیر تشریعات ہوگی. تو یہ ساری چیزوں پر ہم تھوڑا سا دھیان دیں، کاروبار کو تھوڑا آگے کریں. یہ 10 دن ہے، زندگی کے آخری لمحات بھی ہمارے ہو سکتے ہیں، ہم اس کی قدر کریں. روزے رکھنے کا بھی اہتمام کریں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. مال اور دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، آخرت کی طرف تھوڑا دھیان دو، کیونکہ مرنا ہے. ثم توفی کل نفس بما کسبت. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ پہنچنا ہے، لوٹنا ہے، جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایاموں کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.